نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین، پچھلا درس کا اختتام جہاں ہوا تھا اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کا درس سمجھ میں آ سکے۔ پچھلے درس کا اختتام ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے وفات سے کچھ قبل آپ کے چچا ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی دیکھ بھال کو وصیت کر جاتے ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت یعنی ان کی ذمہ داری میں آئے تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک واقعہ بہت زور و شور سے لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ سند کے حساب سے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ واقعے کو میں بیان کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور اس حدیث کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، لیکن امام حاکم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے شاید بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا اور اس کو بیان فرماتے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال ہوئی تو اس وقت کیا ہے، ابو طالب اپنے ایک بڑے جماعت کے ساتھ، یہاں جماعت سے مراد یعنی تجارتی لوگ جا رہے تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، کافی لوگوں کی تعداد تھی۔ ملک شام کا رخ کیا انہوں نے، اور جب مکے سے نکل گئے ملک شام کی سرحد میں داخل ہونے کو قریب ہوئے تو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ٹھہرے کچھ آرام کے لیے، کچھ رات گزارنے کے لیے۔ اب ظاہر کی بات ہے 1000-1500 کلومیٹر ایسے تو چلتے نہیں رہیں گے، کہیں رکیں گے، کچھ کھائیں گے، کچھ ٹھہریں گے، کچھ آرام کریں گے۔ تو اس طریقے سے ٹھہرتے آرام کرتے دھیرے دھیرے نکلے۔ اسی طریقے سے ملک شام کے سرحد کے جب قریب ہوئے تو وہاں پر ایک بہت مشہور اور بہت پرانا رومن کے زمانے سے ایک چرچ تھا، جس چرچ کا پادری تھا جس کا نام جرجس بتایا جاتا۔ میں نے شروع میں ہی بتایا یہ واقعہ صحیح نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں واقعے کو تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں اور اس واقعے کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ تو جب ابو طالب نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں ٹھہرتے ہیں تو وہ پادری اپنے اس گرجا گھر سے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کہ بہت ساری ایک روشنی نظر آ رہی ہے اور بہت سارے پودے پیڑ جھک رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بالکل موضوع ہو جاتا ہے کہ جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا ہے، ابو طالب کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو پکارا اور ان سے قریب آیا، اور بہت سارے ایسی تاریخی روایتوں میں اس نے مہمان نوازی کی یعنی کھانا بھی کھلایا، اور کہا ابو طالب سے کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی بچہ مجھے لگتا ہے جس کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ نشانیاں ہیں، نبوت کی کچھ علامتیں ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ ملک شام کے اندر جو یہود ہیں، خاص طور سے نصارہ کرسچن ہیں، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں، جلن میں یا ناراضگی میں کچھ تکلیف پہنچا دیں۔
लहजा अबू तालिब ने कुछ लोगों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। मैंने शुरू में कहा ये वाकया इसकी कोई हकीकत नहीं है, मैंने इसलिए बयान किया ताकि आपको इसकी पूरी हकीकत समझ में आ जाए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती रही, धीरे 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 जवान होते रहे। और इसी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में कुछ ऐसे इख्तिलाफात हुए, यानी इलाके इलाके में कुछ झगड़े हो गए। उन झगड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या रहा, आप उसको जान लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 15 साल हुई तो कुरैश में एक लड़ाई हुई, खानदानी लड़ाई, कबीले की, इलाके की लड़ाई हुई। और आपको पता है कि अरब के अंदर जब कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो वहां पर खानदानियत बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती, यानी ये हमारे घर का है, हमारा रिश्तेदार है, चाहे ये कुछ भी किया हो हम इसी का साथ देंगे। गलत किया है, सही किया, ये नहीं देखते थे, बस हमारे खानदान का है या हमारे रिलेशन का है तो उसी के साथ होते थे। तो ऐसे में देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था। लड़ाई हुई, लड़ाई चलती रही। सुबह कुरैश के खिलाफ कैस का एक एरिया था, एक खानदान था जो उनका पलड़ा भारी था। उसके बाद दोपहर के बाद क्या है, कैस के लोग यानी कबीले कैस खानदान के लोग जो है हारने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसाफ और मुंसिफाना रवैया इख्तियार किया। यानी ये नहीं कि ना किसी की तरफ से कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि अपने चचा के साथ ही रहे और अपने चचा के साथ रहते हुए भी ना दूसरे कबीले यानी जो कैस के इलाके के लोग थे या कैस ऐलान खानदान के लोग थे उनको कुछ बुरा भला या कह लीजिए कि उन पर कुछ और जोश में आकर के या कुछ ऐसे अल्फाज कहना जो मुनासिब नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपने चचा के ही साथ थे। यहाँ बताने का मकसद यही है कि शुरू से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ के साथ, अमानतदारी के साथ रह रहे थे। इसी तरीके से एक और वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 16 साल या उससे कुछ ज्यादा थी, जिसको हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। हिल्फुल फुजूल का मतलब यह है कि वाकया यूं ही सडनली पेश आ गया। इसलिए ये चीजें मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि कहीं आप पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो, वरना इसका सीरत से कोई खास लगाव नहीं है, इन वाकयात का कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऐसे वाकयात हुए थे इसलिए मैं बयान फरमा रहा हूं। हिल्फुल फुजूल ये है कि कुरैश के अंदर जो जजीरतुल अरब था, बहुत सारे खानदान थे। एक कुरैश का था, बनु अब्दुल मुत्तलिब का था, हाशिम का था, बनु कुसै का था, बनु किलाब का था और बनु मुर्रा का था। ये सारे के सारे आते थे, लेकिन इनमें भी वही चीज कि खानदानियत को तरजीह देना, चाहे कैसे भी लोग हों। वाकया ये पेश आया कि एक शख्स जो है बाहर से कहीं से कुछ सामान लेके आया, बाहर से सामान लेके आया तो मक्के के एक शख्स ने उसके सामान को खरीद लिया, ले लिया, लेकिन पैसा वापस नहीं दिया। वो शख्स हर घर या हर बड़े आदमी के पास जाकर के अपनी फरियाद की, यानी अपना जुल्म, अपना दास्तान बयान किया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, और लोग तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो कुरैश का आदमी है। कोई भी उसके खिलाफ फैसला करने या उस पर नकीर करने के लिए या उसको कह लीजिए कि सामने लाकर खड़ा करने के लिए किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी, क्योंकि वही जमाने जाहिलियत से चीज चली आ रही थी हमारे खानदान का। लेकिन जब उसने देखा कि बात नहीं बन रही है तो एक पहाड़ी पर जाकर उसने जोर जोर से आवाज लगाई, और उस वक्त यही तरीका था कि अपने दास्तान को बयान करने के लिए या अपने किसी अहम खबर देने के लिए किसी ऊंची जगह खड़े होकर आदमी कुछ बयान करता था। तो वो शख्स क्या है, एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपनी मजलूमियत और अपने जुल्म को बयान करना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। अब्दुल्लाह इब्न जदान नामी एक शख्स था जो बहुत बुजुर्ग था, उसके घर में लोग इकट्ठा हुए और सबने कसम खाई। हलफ मतलब वो थे, यानी कसम खाई कि जो भी आदमी मक्के में आएगा या मक्के से बाहर से आएगा या मक्के का ही होगा, हम उसकी मदद करेंगे और उस पर जुल्म नहीं होने देंगे।
یعنی یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو پرانا سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ خاندان کا آدمی یا اپنے ریلیشن کا آدمی ہے، اچھا کرے برا کرے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، لیکن یہاں اس ریت، اس رسم، اس رواج کو توڑا گیا۔ جو غلط کرے گا اس کو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ وہ جو باہر کا آدمی آیا تھا اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، تو سب اکٹھا ہو کر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصاف والی بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے بعد میں اس واقعے کو بھی بیان کرتے تھے کہ اگر مجھے اس انصاف والے واقعے کے بدلے مجھے کچھ اجرت بھی دیتے کہ چلو فیصلہ کرنا ہے، تو میں اجرت قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ مجھے بدلے میں بلایا جائے، پیسہ دے کر بلایا جاتا اس محفل میں کہ چلو فیصلہ کرو، تو میں لوگوں کے درمیان صلح کرنے کو ترجیح دیتا، بدلے کو یا اونٹ کی مزدوری کو یا کہہ لیجیے کہ اس کے بدلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی بنا ہیجیٹیشن، وداؤٹ اینی ہیجیٹیشن، بنا رکے ہوئے، بنا مطلب سوچے ہوئے ہم اس محفل میں صلح کرانے کے لیے جاتے۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ایک انصاف پسند اور شر سے دور، برائیوں سے دور، ناانصافی سے دور اور طرح طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے ایک سیدھا سچا راستہ فالو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 20-22 سال، 25 سال یا اس طریقے سے بالکل بڑے ہونے لگے، جوان ہوئے، تو اب ایک مرحلہ آتا ہے، انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، یعنی جب بڑے ہوئے 18-20 سال کے، تو کیا کام کرتے تھے؟ ظاہر کی بات ہے یوں ہی تو نہیں پھر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ تو کام، کچھ نہ کچھ تو چیزیں انجام دینی پڑیں گی۔ تو سیرت کے کتابوں میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی متعین عمل نہیں تھا۔ متعین کا مطلب ہے کہ یہی کام کرتے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت ساری تاریخی روایتوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور بنو سعد کی بھی کچھ بکریوں کو آپ نے کچھ سمے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے چرایا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی متعین عمل نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کے لوگ خاص طور سے تجارت پر ہی پورے کے پورے نربھر ہوتے تھے، یعنی تجارت پر ہی ڈیپینڈنٹ رہتے تھے، اسی پر ان کا پورا اعتماد ہوتا تھا، کیونکہ مکے کی سرزمین میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی، اور جو بھی چیزیں تھیں کچھ سامان وغیرہ یمن سے منگاتے، کچھ کہاں سے منگاتے، پھر وہ ملک شام جاتے تجارت کرتے، کبھی یمن جاتے، زیادہ تر ملک شام ہی تجارت کرتے تھے، زیادہ تر وہیں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے رشتہ دار یا پورا کا پورا قریش تجارت کا کام کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے تجارت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کو یا تجارتی لائن میں جانے کو سوچا، وہ سال ایسا تھا کہ آپ جب تاریخ یا سیرت کی کتاب پڑھیں گے، بہت فاقے کا دور تھا، یعنی ایک ایسا موڑ آ چکا تھا، ایسا مومنٹ آیا تھا کہ تجارتی مال کو نقصان بھی ہوا تھا، اور کافی دنوں سے بارش بھی نہیں ہوتی، کافی سالوں سے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، سامان ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ابو طالب نے، ایک روایت کے مطابق، کہ آپ جو ہے قریش کے فلاں خاندان کے پاس بہت سارا تجارتی مال ہے، یعنی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا تجارتی سامان ہے، آپ ان کے تجارت سے جڑے، کیونکہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، بہت سارے لوگ ان کے مال لے کر کے، ان کے سامان لے کر کے تجارت کرتے تھے، اور پھر ایک حصہ متعین کر لیتی تھی وہ، یعنی جو نفع ہوگا اتنا تمہیں ہم دیں گے اور اتنا ہمارا ہوگا، اور اتنا سامان کا جو کچھ بھی لگے گا سامان لانے لے جانے میں وہ الگ سے ہوگا۔ تو اس کو بیع مزاربت کہا جاتا ہے، حدیث کی اصطلاح میں بیع مزاربت، یعنی ان کے پاس سے کئی لوگ سامان لے جاتے تھے، ملک شام بیچتے تھے، اس کا نفع ہوتا تھا، پھر اس کا ایک متعین حصہ بیچنے والے کو یا تجارت میں شامل ہونے والے کو دیا جاتا تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امانت، سچائی اور آپ کی نیکی، آپ کی پاکیزگی اور آپ کا اخلاص اور آپ کا اخلاق دھیرے دھیرے مشہور ہونے لگا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے غلام یعنی جو سامان وغیرہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے ان سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ وہ میرے سامان کو بھی لے کے جایا کریں، تجارت کریں۔ میں نے دونوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال جو بھی ہو، یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے، تجارت سے جڑ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو جن کا نام میسرہ تھا، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا ایک تحقیق کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت بھی کرنا اور دیکھنا کہ یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں، تجارت کا کیا اصول ہوگا ان کا، کس سچائی اور کس امانت داری سے کرتے ہیں، کیونکہ بہت مشہور ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں، اپنے اچھائی میں، اپنے فیصلے میں، اپنے معاملات میں۔ تو وہ دیکھنا چاہتے کہ کون سے ایسے خوبی ہے، کون سے ایسے بڑائی ہے اور کون سے ایسے ان کے اندر اسکل ہے جس کی بنیاد پر یہ ان کا بہت زیادہ نفع ہوتا ہے اور لوگوں کو کیسے تجارت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میسرہ کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے تجارت کی اور بھرپور محنت کیا نفع کمانے میں اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے میں۔ تو اس طریقے سے تجارت کیا، تجارت کرتے رہے۔ جب واپس آنے کا ٹائم ہوا، پھر مکہ آئے۔ جب مکہ آئے پورا حساب و کتاب دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حساب و کتاب دی، اتنا سامان گیا، اتنا نفع ہوا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا لوگوں نے لیا اور اتنا اور لوگ مزید چاہ رہے ہیں، تو پورا حساب و کتاب دیا۔ تو جتنا سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کو دیتی تھی تجارت کے لیے، اتنا نفع نہیں ہوتا تھا جتنا نفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی سامان میں تجارت کر کے لا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا پورا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر زیادہ کر دی، یعنی فائدہ منافع دینے میں اور اضافہ کر دیا، یعنی جو مزدوری کہہ لیجئے کہ جو تنخواہ کہہ لیجئے یا جو فائدہ ہوتا تھا اور لوگوں کو دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کے دینے لگے، کیونکہ محنت بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص، سچائی اور وفاداری کے ساتھ معاملات کو انجام دیتے تھے۔ اس طریقے سے تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان کے اخلاق اور ان کے سچائی دور دور تک پھیل چکی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو اپنے خاندان میں اور اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تجارت کا طریقہ، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی جینے کا طریقہ پسند ہے، اور انہوں نے اظہار کیا شادی کرنے کا۔ اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک دوست اور اپنی ایک سہیلی کو بھیجا جن کا نام نفیسہ تھا، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچاتی ہیں، ایسے ایسے بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اپنے چچا ابو طالب سے کہا، کیونکہ سرپرست وہی تھے ابھی فی الحال، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ابو طالب نے اس چیز کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں سے کہا، ان کے چچا زاد بھائیوں سے اور ان کے چچاؤں سے ملاقات کی، اور دونوں فریقین کے لوگ بھی آئے تھے، ان کے رشتہ دار، ادھر بھی رشتہ دار، بات طے ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وقفہ نہیں ہوا، بات طے ہوئی ہے، یعنی بات پکی ہو گئی شادی کی، اس بیچ میں زیادہ لمبا وقفہ یا زیادہ ٹائم یا زیادہ گیپ نہیں ہے بات طے ہونے میں اور نکاح ہونے میں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے آئے، ملک شام سے آنے کے بعد بات چیت چلنے کے درمیان اور نکاح ہونے کے درمیان 1.5 سے 2 مہینے کا فاصلہ، یعنی تجارت کر کے آئے، حساب و کتاب دیا، اور پھر وہ معاملات
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बात किया, फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिलेशन वालों से बात की गई, फिर इस दरमियान निकाह हो गया। आजकल जिस तरीके से बात पक्की होती है, फिर साल साल डेढ़ साल ऐसे चलते रहते हैं, लड़का भी बात कर रहा है, लड़की भी बात कर रही है, कभी कभी निकाह से पहले भी काम हो जाता। नतीजा क्या होता, और कभी कभी इनकार भी हो जाता, शादी टूट भी जाती, और कभी कभी हराम काम भी मुब्तला हो जाते। बेहतर यही रहता है कि बात तय होने के बाद ज्यादा वक्फा ना दिया जाए बिला वजह। अगर कोई वजह है, कोई उजर, तो उसकी अलग बात है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि इंसान जब इन चीजों में बंधन में बंध जाता है तो शैतान कुछ ज्यादा ही कराने की कोशिश करता, और इंसान क्या है, उस पर सब्र नहीं कर पाता। और ऐसे वाकयात आप भी देख रहे हैं, आपके भी इल्म में है, जानकारी में, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते। तो बहरहाल इस बात से एक बात ये पता चली। और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खानदान की, कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ औरतों में से एक औरत थी, सबसे मालदार खानदानों में से, औरतों में से एक मालदार औरत थी, और उनका खानदान इज्जत में, शरफ में, सच्चाई में, पाकदामनी में और अमानत में, सच्चाई में एक मिसाल, एक आइडियल था। इससे पहले उनका निकाह हो चुका था। एक का नाम है अबू हाला, उनसे 2 बच्चे थे, और बाद में फिर उनका जब इंतकाल हो गया अबू हाला का, तो एक दूसरे जिनसे निकाह हुआ उनका नाम अतीक था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह हुआ, ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गोया कि तीसरा निकाह था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र थी वो 40 ईयर थी, यानी 40 साल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गोया कि अभी बिल्कुल जवान है, और उधर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निकाह 2 बार हो चुके हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंचे खानदान की, और हर तरह से माली एतबार से भी मजबूत, भरपूर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआत से कह लीजिए कि यतीम है, वालिदैन का इंतकाल हो गया, दादा का भी इंतकाल हो गया, और वो जो जिस सिचुएशन में शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने अभी बताया कि घरेलू हालात बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, जो भी तिजारत वगैरह का सामान था वो सब बिल्कुल खत्म हो चुका था, या फाके की वजह से बिल्कुल कुछ नहीं रह गया था। और उस वक्त अरब में यतीम होना एक बड़ा ऐब समझा जाता था। लेकिन आज आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहरहाल इस्लाम से पहले की बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी बने नहीं हैं, लेकिन चूंकि अच्छाई तो है, एक अच्छाई तो अपनाई जा सकती है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो, तो तुम शादी करो, कर दो या करा दो। अगर तुम बिला वजह उसमें ताखीर करोगे तो फितना होगा, फसाद होगा। आज आप देखें इस दीनदारी अखलाक को बहुत बाद में देखा जाता है। पहली चीज दौलत, हवेली, गोरी चमड़ी, ये चीजें देखी जाती। ये चीजें नहीं मिलती तो आदमी बहुत ऐसे मुसीबत में परेशान होता हुआ, यानी बिल्कुल रिग्रेट फील करता हुआ जा रहा, नहीं मिला, चलो कोई बता दिया दीनदार है, उन्हें लास्ट में तरजीह देता है। ऐसा लगता है कि इसको अगर तरजीह देगा तो फकीर हो जाएगा। ऐसा समाज की सोच या लोगों की नीयत या लोगों की जो है दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है। इसीलिए दीनदारी अखलाक को हमेशा तरजीह देना चाहिए। और अबू तालिब ने जो खुतबा दिया था वो खुतबा भी सीरत की किताबों में है। उन्होंने कहा था, जब बात पक्की हो रही थी, कहा कि देखो हम लोगों के पास कोई खास माल और दौलत नहीं है, लेकिन हम लोग इज्जतदार, अमानतदार, सच्चे लोग हैं। रही बात मालदारी का, वो तो आना जाना है, आज आपके पास है, कल हमारे पास या कल किसी और के पास रहेगी। लिहाजा हम इसी अमानतदारी, सच्चाई, सदाकत और इखलास की बुनियाद पर हम शादी या निकाह को हम तय कर रहे हैं। ये उस बाकायदा जो खुतबा दिया था उन्होंने उस वक्त, उसमें ये चीजें मेंशन है, जाहिर है।
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی جو باتیں کہی گئی اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ ہم بھی کسی لالچ میں یا اس دباؤ میں نہیں دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے مال و دولت آپ کے پاس جائے گا، پھر آپ کو ہماری غلامی کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں، اگر لڑکی جو ہے بہت زیادہ ساز و سامان لے کے آئے تو دولہا ہی بیچارہ اس کا پاؤں پوچھ رہا رات و دن بیٹھ کے، وہی جو ہے سب کچھ کر رہا۔ ہاں، آپسی خدمت الگ چیز ہے، میاں بیوی جو خدمت ہوتے ہیں وہ الگ چیزیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے سوچ جو ماحول بن گیا ہے کہ دولہا ہی بیچارہ وہ کپڑا لے کے ہمیشہ وہ دوڑتے رہتا ہے، وہی سب کچھ کرتے رہتا ہے۔ یہاں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے دولت، اپنی سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ بھی کرتے تھے، کیونکہ شادی ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحی کاموں میں، یعنی سماج کی اصلاح میں اور ان کی ترقی میں لگ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال جو سامان تھا وہ پھر بھی وہ تجارت پہ دیا کرتے تھے، تجارت پہ وہ سامان جایا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھیں اگر لڑکا دیندار ہے، سب کچھ ہے، پھر لڑکی والے بھی پوچھیں گے کتنا زمین ہے زیادہ، ٹھیک ہے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، لیکن دینداری کو ترجیح نہیں دیا جاتا۔ میرا سوال یہی ہے، دینداری کو، یا بہت سارے ایسے لوگوں کے دماغ میں یہ بات جا چکی ہے اگر بیچارہ نمازی ہے، دیندار ہے، داڑھی والا ہے تو اس سے 100 کلومیٹر دور بھاگتے ہیں، لڑکی والے یا لڑکی بھاگتی۔ ایسا بھی ماحول ہے، بہت کم ایسے ملیں گے کہ جو داڑھی والے کو یا اخلاق والے کو پسند کرتے، وہ تو کہتے وہ بھولا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے، یعنی جو سیدھائی یا اچھائی کے ساتھ رہتا ہے اس کو سمجھنے کو بیوقوف ہے۔ یہ ایسے بھی ہے، یہ کیوں ہے؟ وہی سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر، وہی غلط حرکتیں دیکھ دیکھ کر دماغوں میں وہی چیزیں رچ اور بس گئی ہے۔ تو بہرحال صحیح تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت کو سب سے پہلے ترجیح پریورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماج کو جوڑنے میں لگے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان سے بھی بہت سارے اولاد ہوئے، جتنے بھی اولاد ہوئے سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، صرف اور صرف ابراہیم کو چھوڑ کر باقی جو 6 اولاد ہیں، یعنی ابو القاسم، عبداللہ جن کا نام طیب اور طاہر تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سبھی اولاد صرف ایک کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہیں۔ اور جو بچے ہیں، یعنی جو مرد بچوں میں سے ہیں، وہ بچپن میں ہی یا بہت کم عمر میں ہی فوت ہو جاتے، یعنی انتقال کر جاتے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر جاتی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 5 یا 6 مہینہ زندہ رہیں، زیادہ نہیں، اور باقی بچیوں کی وفات یا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، نہیں، آپ یہ پوائنٹ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ انتہائی مالدار، انتہائی عزت دار، انتہائی اعلیٰ خاندان کی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنی، یہاں اصل قربانی آپ دیکھیں ان کی اصل سیکریفیکیشن، ان کا اصل بلیدان یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ کو پتا ہے کیا سچویشن تھی، کہ جیسے ہی کہا ایک رب کی عبادت کرنا ہے، جتنے بھی باطل معبود ہیں، باطل خدا ہیں، جتنے بھی باطل خالق انہوں نے بنا رکھے تھے، جتنے کنکر اتنے شنکر بنا رکھے تھے، صرف ایک رب کی عبادت کرنا ہے، تو تمام کے تمام لوگ پاگل ہو گئے، یعنی یہ کہہ کیسے دیے، یہ انہوں نے کہا کیسے، اور مخالفتیں شروع ہو گئی، بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ اس حالت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے بھرپور سپورٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دعوتی مشن میں ہر اعتبار سے،
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی لوگ بھڑکاتے کہ آپ الگ ہو جاؤ، کیونکہ جو سپورٹ کرتے تھے آپ جب الگ ہو جاؤ گے، ان کا جو منہج ہے یا جو ان کا مشن ہے، جو ویژن ہے دعوت کا، توحید کا، یہ اکیلے پڑ جائیں گے، اور پھر وہ وہی معاملہ کلوز ہو جائے گا، اور پھر وہ باپ داداؤں کے دین پہ چل پڑیں گے۔ یہاں تک کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، تو عتبہ سے رقیہ کی شادی ہوئی تھی اور عتیبہ سے ام کلثوم کی۔ تو لوگوں نے یہاں تک مطلب سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا طلاق دلوا دیا زبردستی، تاکہ اب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں یا ان کا سپورٹ کرنا بند کر دیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت جو ہمیشہ نعمت میں، ہمیشہ جو ہے مالداری میں پلی بڑی ہے، اور یہاں نکاح میں آ کر کفار کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی آزمائشیں، ان کی طرف سے کہہ لیجئے کہ ایک تنگی اور ایک برا ماحول، یہ تمام چیزیں فیس کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں ساری چیزیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے جبرن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کا طلاق بھی دلوا دیا، تاکہ اس غم میں، اس پریشانی میں آ کر اس دین کی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کیونکہ میرے بھائی کہ ابھی شادی ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کا جو نکاح ہوا تھا، نکاح ہوئے بہت دن نہیں ہوئے تھے، جلدی ہی ان مشرکین نے نکاح توڑوا دیا، شاید اس غم میں، اس پریشانی میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک مضبوط ارادہ کر لیا کہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مشرکین چاہے کچھ بھی کریں۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی مصیبتوں کی، پریشانیوں کی لائن لگا رکھی تھی ان لوگوں نے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بننے سے 1-2 سال پہلے غار حرا جانے لگے، تنہائی پسند ہو گئی، وہاں جا کر کے وہاں جا کر خوب عبادت کرتے تھے، اور اس حساب سے جو بھی اللہ رب العالمین ذکر و اذکار ان کے دل میں ڈالتا تھا وہ بھی ذکر و اذکار کرتے تھے۔ تو اس سمے بھی، اس ٹائم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے اور تمام سامان بھیجایا کرتی تھی، کبھی کسی خادم کے ذریعہ، اور جو لوگ رہتے تھے ان کے ذریعے بھیجا دیا کر دیا، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ذریعے بھیجاتی تھی، یعنی کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر آج کے ماحول میں عورتوں کو دیکھا جائے، شوہر کام سے آ رہا، سب کچھ آ رہا، بیچارہ اس کو ایک گلاس، کہیں بہت سارے گھروں میں پانی بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ خود سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ عورتیں سمجھتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا اور مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، دونوں کے حقوق ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ایک کے حق ہے، لیکن جو یہ دماغ لگایا جاتا ہے وومنس کارڈ، یا جو عورت عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے نا، یہ بہت بہت برا اور کہہ لیجیے بہت ڈینجر چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اس سے گھر کے اندر نہ اتفاقی ہوتی ہے، نہ تو بچوں کی تربیت ہو پاتی ہے، نہ میاں بیوی میں کوئی درستگی رہ جاتی ہے، نہ محبت رہ جاتی ہے۔ ہر کوئی سیلفش، ایک اپنی خود غرض والی زندگی گزار رہا ہے۔ اکثریت گھروں کی بات یہی ہے، کیونکہ دینداری سے دور ہے، دین کا اصول معلوم نہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کوئی جذباتی نہیں تھا، وہ ایک محبت، صداقت اور سچائی بھرا ایک تعلق تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان لاتی، سب سے پہلے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی سب سے پہلے ایمان لے کے آتی، اور اس امت کی سب سے عظیم اور سب سے اچھی عورتوں میں سے ایک ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس امت کی بلا مبالغہ، یعنی بنا کسی افراط و تفریط کی، سب سے اچھے اور سب سے عقل مند اور سب سے بہتر عورت وہی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے ترمذی کی بھی، ابو داؤد کی بھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اس امت کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں،
और एक और रिवायत है तिरमिजी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 औरतें ऐसी हैं जो सबसे बेहतर है, जिसमें जिक्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिया का, यानी फिरौन की बीवी का, और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद बीवी यानी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का, और फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जिक्र है। बहरहाल हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब तक जिंदा रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरी शादी नहीं की। और अभी आपने सुना कि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 24 या 25 साल रही, यानी निकाह के बाद, निकाह होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल में, तो 25 साल में शादी हुई, बीच में कितना टाइम हो गया? 25 और 40 के बीच कितना फासला? 15 साल ये हो गया। और 10 साल नबी बनने के बाद तक जिंदा रही, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने, नबूवत का 10वां साल था, तो उस वक्त हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता। अब ये आप 25 मिला लें और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पहले उम्र जो शादी के वक्त थी 40, उसको मिला ले, कुल कितना हो जाते उनकी उम्र? 65 हो जाते। तो इतना उनको उम्र मिली अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। लेकिन इतने ही उम्र में उन्होंने जो काम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद भी उनका अक्सर जिक्र खैर करते थे। अक्सर हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अक्सर देखती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुजुर्ग खातून का जिक्र करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लफ्ज सुना तो बहुत नाराज हो गए, यानी जो ये अल्फाज कहे हदीस में है कि आप बार बार, यानी अगर ये आज की जुबान में कह जाए, उस बुढ़िया का बार बार आप की जिक्र करते, क्योंकि 65 उम्र हो चुकी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नाराज हुए, इस कदर नाराज हुए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि वो नाराजगी इतनी खतरनाक थी कि जैसा कोई आसमान से बिजली जब कड़कती है तो इतनी खतर नाराजगी थी। यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मकाम, जो मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक था, जाहिर की बात है उस मकाम को या उस कुर्बानी को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहीं देखा था, तो वो सिर्फ गैरत की बुनियाद पर ऐसा करती थी। जाहिर की बात है किसी औरत के सामने या किसी बीवी के सामने, किसी साबिका बीवी या पहली बीवी का अगर जिक्र होता है तो नेचुरली या अनफॉर्चुनेट तौर पर एक औरत होने के नाते, कोई भी औरत हो, उसके दिल में ये चीज आती है कि हमें हमारी बड़ाई होनी चाहिए, हमारी खूबी होनी चाहिए, जो गुजर चुके उनकी खूबी क्यों बयान हो रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। तो बताने का मकसद ये कि मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा भी लेते थे। यही वजह है कि जब वही आई सबसे पहले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान, परेशान और एक तरह से डर भी गए थे, क्योंकि जब फरिश्ता आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पसीने से मतलब कांप रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा मामला उनसे बयान किया। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हरगिज जाये नहीं करेगा, आपको मतलब परेशानी में नहीं डालेगा। क्यों? यहां पर कुछ ऐसे क्वालिटी का जिक्र है जो क्वालिटी हमारे अंदर भी होना चाहिए। क्या कहा? आप जो है बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप दूसरों के पास आने वाली जो परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करते हैं या दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, यानी अखलाक की तरफ इशारा किया। आज इसी चीज की जरूरत है। जितना मजबूत हमारे अखलाक, हमारे कैरेक्टर्स होंगे, उतना ही दावती लाइन में हमारी या किसी भी लाइन में इंसान कामयाब हो सकता है। वरना अगर जितना भी इंसान काम करे या जितना भी इबादत करे, अगर अखलाक या उसके कैरेक्टर्स, उसके बिहेवियर
अच्छे नहीं हैं तो मेरे भाई उसकी नेकी भी ज़ाय होती रहेगी और लोग भी उससे नाराज होंगे, नफरत करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है उसके इस जीने का। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहसनुकुम, सबसे बेहतरीन इंसान वो है तुम में जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक बेहतर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मस्जिद में अच्छा अखलाक वाला नजर आए, बाहर भी हो तो बाहर भी, रिश्तेदारों के साथ हो तो रिश्तेदारों के साथ, अगर वो एक मालिक है अपने नौकरों के साथ अच्छा अखलाक अपनाए। इसी तरीके से अगर वो तिजारती लाइन में है तो उसमें भी जो भी बिहेवियर होना चाहिए उसमें भी, यानी जो भी जिंदगी का जो भी मोड़ आए, हर मोड़ पे या हर पोजीशन पे वो अच्छे अखलाक के साथ रहे, अच्छे अखलाक वाला बन के एक बेहतरीन इंसान रहे, एक अच्छा शायरी, एक अच्छा इंसान बन के रहे। यही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी तरफ इशारा किया कि आपके अखलाक ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हरगिज़ आपको ज़ाय नहीं करेगा। तो बहरहाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही दीनदार, अक्लमंद और बहुत ही ज़्यादा दूर अंदेश और बहुत ही ज़्यादा बसीरत वाली, यानी चीज़ों को दूर से भांप लेने वाली थी। और उन्होंने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों, यानी जो बच्चे थे सिर्फ उन्हीं की तरबियत नहीं की, और भी बच्चे थे। अबू तालिब के जो बेटे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बचपन में ही खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आ गए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही उनकी तरबियत की। बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बढ़े, उन्होंने ही उनकी तरबियत की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। आप जब गहराई में जाएंगे तो जो उनको जो तरबियत, जो बहादुरी, जो वफादारी और जो ईमानी कुव्वत, यही वजह है कि बच्चों में जो ईमान लाते, जो जिक्र मिलता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए, इसके पीछे यही सबब है। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र आता है। और भी कुरैश के कुछ बच्चे थे जिनकी तरबियत खुद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और अपने घर में की और अपने माल से की, दौलत से की। ये चीज आज शायद आपके दिमाग से नहीं गुजरी रही होगी, क्योंकि जब अबू तालिब के हालात थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे और उनके भी बहुत सारे बच्चे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ रहने दे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद खर्च वगैरह करके उनकी तरबियत की और वहीं पे पले बढ़े हो। बहरहाल बताने का मकसद यही है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इससे काफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती मिली। और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही तब तक दूसरी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न किया, न सोचा, न ख्याल में आई। और इस्लाम को काफी तक़वियत मिली, काफी मजबूती पहुंची हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से। उन्होंने अपने माल, दौलत और अपने हर एतबार से दीन और ईमान की खिदमत की। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने, उस पर अमल करने और उसको अपनी जिंदगी में बसाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।